ترکی کے خطرناک ترین ہتھیار جس سے امریکہ اور یورپ خوفزدہ۔ آخر ترکی کے ہاتھ ایسا کیا لگ گیا ہے جس کی وجہ سے امریکہ کو اس پر پابندیاں لگانی پڑ گئیں؟ میں نے اور میری ٹیم نے اس پر ڈیٹیل ریسرچ کی ہے، تو چلیے دیکھیے یہ ہتھیار کتنے خطرناک ہیں اور ترکی کے پاس یہ کہاں سے آ گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویژن 1 ٹی وی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں جبرار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن 1 ٹی وی۔ ترکی پر امریکہ نے کچھ پابندیاں لگا دی ہیں۔ آپ جانتے ہیں ترکی نے کئی ہتھیار بنانے شروع کر دیے ہیں۔ وہ ڈرونز بھی بناتا ہے جس کو یورپ کی تحقیقات کے مطابق ایک خطرہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ جہاں جہاں ترکی کے ڈرونز استعمال ہوئے ہیں وہاں ان ڈرون سے بڑی کامیابیاں حاصل کی گئی ہیں۔ جب آذربائیجان میں جنگ ہوئی تو دنیا کے تمام بڑے ملکوں کے ہتھیاروں پر ترکی کے ہتھیار سبقت لیتے ہوئے نظر آئے۔ اب امریکہ نے ترکی کے اوپر ان ہتھیاروں کو لے کر پابندیاں لگا دی ہیں۔ آخر ترکی نے ایسا کون سا ہتھیار خرید لیا ہے یا بنا لیا ہے جس کی وجہ سے امریکہ نے خطرہ محسوس کیا اور ترکی پر پابندیاں لگا دیں؟ اس پابندی پر ترکی کے صدر طیب اردوغان نے کہا یہ ہماری خود مختاری پر حملہ ہے، مگر ان کے وزیر خارجہ نے کافی اچھا بیان دیا۔ انہوں نے کہا امریکہ اور ترکی کے تعلقات بڑے پرانے ہیں، انہیں ایسی پابندیاں لگانے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا ترکی جو کر رہا ہے اس سے دنیا کو کوئی خطرہ نہیں، ترکی نیٹو کا پرانا اتحادی ہے۔ دوسری طرف رشیا نے کیا بیان دیا ہے جس سے ترکی نے یہ ہتھیار خریدا ہے؟ رشیا نے کہا امریکہ اپنی اکڑ میں ہے اور وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر جس پر مرضی ہتھیاروں کو لے کر پابندیاں لگاتا پھرتا نظر آتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد رہے کہ ترکی کی پاکستان کے ساتھ کچھ دفاعی ڈیلز بھی چل رہی ہیں۔ ترکی پاکستان سے کچھ ہتھیار لے بھی رہا ہے اور دے بھی رہا ہے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ اس پابندی کو لے کر پاکستان کے ساتھ ہماری ڈیلز متاثر نہیں ہوں گی، لیکن اتک ہیلی کاپٹر اور ہور ایئر کرافٹ کو لے کر ڈیلز متاثر ہو سکتی ہیں۔ مگر انہوں نے کہا اگر ہم ہتھیار امریکہ کی مدد کے بغیر بنا رہے ہیں تو ہم زیادہ تعداد میں بنائیں گے، اور اس چیز کو انہوں نے اپنے حق میں بہتر کہا ہے۔ ترکی نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ وہ آنے والے وقت میں بہت زیادہ خود کفیل ہو جائیں گے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ترکی نے روس سے جو ہتھیار خریدا ہے اصل میں وہ کیا ہے۔ اس ہتھیار کا نام S-400 اینٹی ایئر کرافٹ میزائل سسٹم ہے۔ یہ پورے کا پورا ایک اینٹی کرافٹ ایئر میزائل کا نظام ہے جو کہ ترکی نے روس سے خریدا ہے۔ ان کو خریدنے کے بعد ترکی نے اپنے سمندروں میں ان کا تجربہ بھی کیا ہے اور اس کو کامیاب قرار دے کر انہیں ڈپلوائے بھی کر دیا ہے۔ اس سے پہلے ترکی یہی ہتھیار امریکہ سے بھی خریدنا چاہ رہا تھا، مگر امریکہ اس کو دینے کو تیار نہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسرائیل نے امریکہ کو کہا تھا کہ ہم آپ کو ہتھیاروں کے زیادہ پیسے دیں گے، تو جس قابلیت کا ہتھیار آپ ہمیں بیچیں گے اس قابلیت کے ہتھیار کسی اور کو نہیں بیچیں گے تاکہ وہ ہتھیار کسی اور کے پاس نہ ہوں۔ اس وجہ سے امریکہ نے ترکی کو میزائل نہیں دیے۔ پھر ترکی نے S-400 اینٹی کرافٹ میزائل سسٹم کو لینے کا فیصلہ کیا۔ یہ میزائل سسٹم کتنا خطرناک ہے آپ کو اس کے بارے میں بتاتے چلیں کہ S-400 دنیا کا سب سے تیز کامیاب ترین اینٹی ایئر کرافٹ ایئر سسٹم ہے۔ اس کا اٹیک 17 سے 18 ہزار کلومیٹر کی رفتار سے جاتا ہے۔ میں ذرا آپ کو F-16 کی رفتار بتا دوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا خطرناک ہے۔ پاکستان کے پاورفل طیاروں میں سے ایک F-16 ہے جس کی سپیڈ 2175 کلومیٹر ہے، اور ہمارے تیز ترین ایئر کرافٹس کی حد سپیڈ 3000 کلومیٹر تک ہو سکتی ہے۔ اس سے زیادہ تیز ایئر کرافٹ سسٹم نہیں ہے جس کو انسان اندر بیٹھ کر چلا سکے۔ S-400 بہت تیز میزائل سسٹم ہے۔ امریکہ کا ایک B-1 طیارہ ہے، یہ ان کا جدید ترین طیارہ ہے۔ اسے ہیوی بمبارمنٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ 1448 کلومیٹر کی رفتار سے چلتا ہے۔ ان کا ایک دوسرا طیارہ B-2 اسپرٹ بھی ہے، یہ بھی ہیوی بمبارمنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ امریکہ نے اسے بہت استعمال بھی کیا ہے، افغانستان میں بھی اور انڈیا کو بھی ابھی بھیجا ہے تاکہ وہ اسے چین کے خلاف استعمال کر سکیں۔ S-400 اینٹی ایئر کرافٹ میزائل سسٹم
ان دونوں طیاروں B-1 اور B-2 اسپرٹ کو پلک جھپکنے سے پہلے ہی تباہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ FB-11 اس کی بہت زیادہ تیز رفتار ہے لیکن اس کو بھی تباہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ B-52H بھی ہے، یہ اس کو بھی تباہ کر سکتا ہے۔ یہ طیارہ کافی اونچائی پر اڑتا ہے مگر یہ میزائل میکسیمم کلومیٹرز تک جا سکتا ہے تو یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا۔ پھر اس کے بعد EF-111A، ڈریگن لیڈی، F-16، F-35، F-22، F-15 تمام تر لڑاکو طیاروں کو تباہ کر سکتا ہے۔ سب سے زیادہ پاورفل طیارہ F-35 ہے جو کہ امریکہ کا ہے، جس کو خریدنے کی ڈیمانڈ سعودی عربیہ، UAE اور کئی ممالک بھی کرتے ہیں۔ F-35 سنگل انجن طیارہ ہے لیکن یہ میزائل سسٹم اسے کچھ نہیں سمجھتا، یہ اس کو پل بھر میں تباہ کر سکتا ہے۔ آپ ذرا فرض کریں اگر یہ طیارہ راولپنڈی سے اڑے اور لاہور سے محسوس ہو کہ راولپنڈی سے کوئی ایکٹیویٹی کرنے والا ہے اور یہ میزائل لاہور سے لانچ کیا جائے تو یہ لاہور سے 450 کلومیٹر دور راولپنڈی میں صرف 9 سے 10 سیکنڈ میں اس طیارے کو تباہ کر دے گا۔ اتنا ہی نہیں، امریکہ کا میزائل ٹام ہیک، جس کو وہ اپنا شاندار میزائل کہتا ہوا نظر آتا ہے، یہ اس کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ یہ میزائل 3500 کلومیٹر کی رینج میں چھوڑے گئے کسی بھی میزائل کو تباہ کر سکتا ہے کیونکہ S-400 17 سے 18,000 کلومیٹر کی رفتار سے اڑتا ہے۔ یہ طیارہ اپنے آپ میں ایک تباہی ہے۔ اس کی ایکوریسی اتنی زیادہ اچھی ہے کہ یہ کئی 100 کلومیٹر کے ٹارگٹ پر جا کر 1 میٹر ٹارگٹ کو اچیو کر لیتا ہے اور فلائنگ ٹارگٹ جتنا مرضی تیز موو کر رہا ہو اسے بڑی آسانی سے تباہ کر دیتا ہے۔ یہ اتنا خطرناک ہتھیار ہے اس کو ترکی نے خرید لیا ہے۔ انڈیا بھی خریدنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ اس کا ٹیکنالوجی سسٹم کافی پرانا ہے۔ پاکستان کے اپنے بھی ڈیفنس سسٹمز ہیں اور وہ کافی سٹرونگز بھی ہیں مگر اتنے جدید نہیں ہیں۔ ادھر امریکہ کو لگتا ہے یہ طیارہ ان کے ہتھیاروں کے خلاف استعمال ہوگا۔ اگر کوئی بھی ترکی سے جنگ کرتا ہے تو وہ اپنے اس میزائل کے ذریعے ان کے تمام تر طیارے تباہ کر دے گا۔ اگر کوئی طیارہ اپنے ایئرپورٹ سے اڑتا ہے اور یہ میزائل کئی 100 کلومیٹر دور سے لانچ کیا جائے تو یہ میزائل اس طیارے کو اپنے ہی ایئرپورٹ پر تباہ کر دے گا۔ اتنا خطرناک ہے یہ طیارہ کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دے گا۔ اس کی رفتار کا اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا کہ یہ کسی کو کچھ سوچنے کا موقع بھی نہیں دیتا اور تباہی پھیلا دیتا ہے۔ اس کے ایک سیٹ میں 8 سے 9 لانچز ہوتے ہیں۔ اس کے پورے سسٹم کو 60 کلومیٹر کی رفتار سے آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کروایا جا سکتا ہے۔ یہ تقریباً $300 ملین کا ایک سیٹ ہے اور ترکی نے ایسے کئی سیٹ خریدے ہیں جس کی وجہ سے امریکہ نے اس پر پابندیاں لگا دی ہیں۔ پاک ترک دوستی ہمیشہ سے اچھی ہے اور ترکی نے یقین دلایا ہے کہ ان پابندیوں سے ان کے تعلقات متاثر نہیں ہوں گے۔ پاکستان کو ضرورت پڑنے پر ترکی ان کی مدد بھی کرے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس طیارے کا پہلا بائر چین تھا۔ یہ طیارہ کتنا کارآمد ہے آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا۔ تو امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔